بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر معہد، آج ہم عربی کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ الدرس الثامن والعشرون، تیسرا سبق الرسائل خطوط۔ اس کا ترجمہ ہم سبق کا آج مکمل کریں گے۔ کتاب ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی خالد بن ولید ومن معہ، حضرت ابو بکر صدیق کا خط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے نام۔ وکان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قد بعث المثنى بن حارثہ شیبانی جو تحقیق بھیجا مثنى بن حارث شیبانی کو علی جیشن ایک لشکر دے کر الی العراق، عراق کی طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثنى بن حارث شیبانی کو ایک لشکر دے کر عراق کی طرف بھیجا۔ فقدم العراق، پس وہ آئے عراق۔ فقاتلا، پس وہ لڑے۔ واغارا، اور حملہ کیا علی آل فارس، فارس والوں پر، و نواحی، اور ارد گرد السوادی علاقوں پر۔ پس وہ آئے اور حملہ کیا، لڑے اور حملہ کیا انہوں نے فارس والوں پر اور ارد گرد کے علاقوں پر۔ فقاتلا، پس لڑائی کی انہوں نے حولاً 1 سال تک، او نحوہ، یا اس کی مانند۔ پس آپ 1 سال تک تقریباً لڑتے رہے۔ ثم بعثا، پھر بھیجا اخاہ، اس نے اپنے بھائی مسعود بن حارث کو، الی ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یستمدہ، امداد لینے کے لیے۔ فکتبہ، پس لکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو خط، وہو بالجمامہ، اور اس وقت وہ جمامہ میں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ من عبداللہ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے بندے ابو بکر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، خالد بن ولید، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، من المہاجرین، مہاجرین، والانصار، اور انصار، والتابعین بإحسان، اور تابعین، نیک پیروی کرنے والے، نیک پیروی کرنے والوں کی طرف۔ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ فإنی احمد علیکم، پس میں بے شک تعریف بیان کرتا ہوں تمہارے لیے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد فالحمد للہ، پس حمد و صلوات کے بعد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، اس ذات کے لیے جس نے انجز وعدہ، اپنا وعدہ پورا کیا، و نصر دینہ، اور اپنے دین کی حمایت کی، وعز ولیجہ، اور اپنے دوست کو عزت بخشی، واذل عدوہ، اور اپنے دشمن کو رسوا کیا، وغلب الاحزاب، اور غالب کر دیا فردن، ایک فرد کو، گروہوں پر۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعد الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو آمنوا، ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے انہوں نے نیک، لیستخلفنہم، کہ البتہ انہیں ضرور خلیفہ بنائے گا، فی الارض، زمین میں، کما استخلف الذین، جیسے خلیفہ بنایا گیا ان لوگوں کو، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور البتہ ضرور جگہ دے گا انہیں، دینہم، ان کے دین کے لیے، الذی، جس دین کو، ارتضیٰ لہم، ان کے لیے اس نے پسند کیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بدل دے گا انہیں، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد، امناً، امن کی حالت میں، یعنی ان کو خوف کے بعد امن میں بدل دے گا۔ یعبدوننی، کہ وہ عبادت کرتے رہیں میری، لا یشرکون، نہ وہ شریک ٹھہرائیں، بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، پس وہی لوگ، ہم الفاسقون، پس یہ لوگ کیا ہیں، فاسق ہیں۔ وعدن، یہ ایسا وعدہ ہے، یعنی اللہ کا ایسا وعدہ ہے، لا خلف لہ، نہیں خلاف ورزی کی جاتی اس کی، یہ وہ ایسا سچا وعدہ ہے کہ جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ ومقالا لا ریب فیہ، اور ایسا کلام ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ وفرض علی المؤمنین، اور فرض کیا اللہ نے مومنوں پر، الجہاد، جہاد کو۔ فقال عز من قائل، پس کہا اللہ عز و جل نے، کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر جہاد کو، قتال کو، وہو کرہ لکم، اور وہ ناپسند ہوگا تمہیں۔ وعسیٰ، اور امید ہے، ان تکرہوا، یہ کہ تم ناپسند کرو، شیئاً، کسی چیز کو، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ وعسیٰ، اور امید ہے، ان تحبوا شیئاً، یہ کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وہو شر لکم، اور وہ بری ہو تمہارے لیے۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ فاستتموا، پس تم پورا کرو، موعد اللہ ایاکم،
پس تم اللہ کے وعدے کو پورا کرو، واتیعو اور اس کی اطاعت کرو، فیما فرض علیکم اس چیز میں جو تم پر اس نے واجب قرار دی، وَإِنْ عظمت اگرچہ عظیم ہو، فیہ المعونۃ اس میں وزن یا بوجھ، خواہ اس میں بڑا بوجھ ہی کیوں نہ ہو، واشتدت اور سخت ہو، فیہ الرزیۃ اس میں مصیبت، خواہ اس میں بڑا بوجھ ہو اور اس میں مصیبت ہو، وبعدت اور دور ہو، فیہ اس میں الشقۃ منزل اور دور ہو اس میں منزل، وفجعتم فی ذالک بالاموال والانفس اور تم ڈرو اس میں مالوں جانی اور مالی نقصانوں سے، اگرچہ تم اس میں جانی اور مالی نقصان اور منزل مقصود بہت دور نظر آتی ہو، فإن ذالک پس بے شک یہ یسیر آسان ہے، فی عظیم ثواب اللہ پس بے شک یہ اللہ کے عظیم ثواب کے مقابلے میں آسان ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ذکر کیا لنا ہمارے لیے الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البتہ تحقیق ذکر کیا ہمارے لیے سچے تصدیق کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی البتہ ہم کو سچے اور سچے مانے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ یبعث البتہ تحقیق ذکر کیا یا فرمایا ہمارے لیے سچے مانے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان اللہ یبعث الشہداء یوم القیامۃ کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کو اس حال میں اٹھائے گا، یوم القیامت قیامت کے دن شہیدوں کو اس حال میں اٹھائے گا، شاہرین سیوفہم کہ انہوں نے اپنی تلواریں پکڑی ہوں گی، لا یتمنون علی اللہ شیئا وہ اللہ سے کسی دوسری چیز کے خواہشمند نہیں ہوں گے، الا اتاہمہ لیکن یہ کہ اللہ ان کو دے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اوتو امانیہم یہاں تک کہ اللہ ان کی تمام خواہشات پوری کر دے گا، وما لم یخطر علی قلوبہم اور وہ انہیں وہ چیزیں بھی دے گا جو ان کے تصور میں نہیں ہوں گی، جو ان کے دل میں بھی نہیں ہوں گی، اور اللہ انہیں وہ چیزیں بھی دے گا جو ان کے دل میں بھی نہیں ہوں گی، فما شیء یتمنیٰ الشہید بعد دخولہ الجنۃ جنت میں داخل ہونے کے بعد شہید کسی اور چیز کی تمنا نہ کریں گے، باماورہ ترجمہ ہے کہ وہ اللہ سے کسی دوسری چیز کے خواہشمند نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ اللہ ان کو دے گا تاکہ لوگوں کو ان کی تمام خواہشات پوری کر دی جائیں، اور وہ انہیں وہ چیز بھی دے گا جو ان کے تصور میں نہ ہوں گی، جو ان کے دلوں نے سوچی بھی نہیں ہوں گی، اللہ ان کو وہ چیزیں بھی دے گا، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد شہید کسی اور چیز کی تمنا نہ کریں گے، الا ان یردہم اللہ الی الدنیا مگر یہ کہ لوٹائے اللہ ان کو دنیا کی طرف، فیقرضون بالمقارض فی اللہ لعظیم ثواب اللہ لیکن یہ کہ اللہ ان کو دنیا میں واپس بھیج دے، پھر وہ اللہ کی محبت میں زیادہ اجر کے لیے شہید کر دیے جائیں، جس طرح کینچی کپڑوں کو کاٹتی ہے، یعنی شہید جو ہے وہ کسی چیز کی بھی خواہش نہیں کرے گا جنت میں جانے کے بعد، صرف وہ یہ خواہش کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں اور میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں، یعنی اس کو وہ جو اس میں لذت ہے، جو اس کو سکون ملتا ہے، وہ چاہتا ہے، انفرو تم نکلو، رحمکم اللہ فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ تم پر رحم کرے، تم اللہ کے راستے میں نکلو، یہ بات تمہارے لیے بہت اچھی ہے اگر تم جانتے ہو، تو تم اللہ کے راستے میں نکلو اور یہ بات تمہارے لیے بہت اچھی ہے، فقد امرت پس تحقیق میں نے حکم دیا خالد بن ولید کو،
بالمسیری چلنے کا العراقی عراق کی طرف لا یبرحو نہ وہ واپس آئیں حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا امری میرا حکم آ جائے ان کے پاس، یعنی وہ وہاں ہی رہیں جہاں تک کہ میرا حکم ان کے پاس پہنچ جائے۔ فسیرو پس تم چلو ماؤ ان کے ساتھ، ولا تساقلو اور نہ تم سستی کرو اس میں، فإنہ سبیل پس یہ ایسا راستہ ہے یعظم اللہ فیہ الاجر کہ اس میں اللہ بڑا اجر دے گا، لمن حسنت فیہ نیتہ پس اللہ ان لوگوں کو اجر دے گا جن کی نیت اس بارے میں اچھی ہو۔ پھر تم اس کے ساتھ چل پڑو اور اس بارے میں سستی نہ کرو، پھر بے شک یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑا ثواب دے گا، ان لوگوں کو اجر دے گا جن کی نیت اس بارے میں اچھی ہو۔ وعظمت فی الخیر رغبتہ اور نیکی کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہو۔ فائزہ قدمتم العراق فکونوا بہا حتیٰ یاتیکم امری پھر جب تم عراق آؤ تو وہاں ہی رہو حتیٰ یہاں تک کہ میرا حکم تمہارے پاس آ جائے۔ کفان اللہ و ایاکم ہمیں کافی ہے اللہ یا کفایت کرے گا ہماری اللہ، کفان اللہ و ایاکم مہم امور الدنیا والآخرتی کفایت کرے گا اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے ضروری کاموں میں۔ اللہ دنیا اور آخرت کے ضروری کاموں میں ہماری کفایت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ بیٹا سبق کا ترجمہ ہمارا مکمل ہوا، اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔